بلیڈ پھر ترکی کے بادشاہ سے ملنے جاتا ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ بہت غصے والا ہے، اور وہ اسے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، اور بلیڈ غصے میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بلیڈ کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنے فوجی یعنی کہ سپاہی بھیجتا ہے بلیڈ کے بیٹے کو لینے کے لیے۔ بلیڈ ان سب سپاہیوں کو مار دیتا ہے جس سے محمد کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ ٹرانسلوینیا پر حملہ کرنے کے لیے آرڈر دے دیتا ہے، یعنی کہ حکم دے دیتا ہے کہ ٹرانسلوینیا پر حملہ کیا جائے۔ بلیڈ کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے اس کے بہت سارے سپاہی مار دیے ہیں، اس لیے وہ محمد اس کے ملک پر حملہ کرے گا، اس لیے وہ اپنے بیوی بچوں کو ملنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھا اسی ویمپائر کے پاس جاتا ہے جس نے اس کے آدمیوں کو مارا تھا اور اسے بھی مارنے والا تھا۔ وہ اس سے مدد مانگتا ہے کہ وہ اسے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس کی مدد کی ضرورت ہے، تو ویمپائر مان جاتا ہے اور اسے اپنا تھوڑا سا خون نکال کر پلاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سودا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ سودا کرتا ہے کہ اگر تم نے 3 دن تک کسی انسان کا خون نہ پیا تو تم دوبارہ سے انسان بن جاؤ گے، اور اگر تم نے کسی انسان کا خون پی لیا تو پھر تم کبھی انسان نہیں بن پاؤ گے، اور ہمیشہ کے لیے ایک ویمپائر بن کر رہ جائے گے، اور اس کی وجہ سے میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، یعنی کہ ویمپائر یہاں سے آزاد ہو جائے گا اسی غار میں جو پھنسا ہوا ہے کئی 100 سالوں سے۔ ایڈ اس کی بات مان لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور ولیڈ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری طاقت آ گئی ہے اور وہ بہت زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے، اور اس کی سینسز یعنی کہ حصے بہت تیز ہو گئی ہیں، وہ ہوا سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہو گئی ہے، اس کے بڑے بڑے ناخن نکل آتے ہیں اور بڑے بڑے دانت، اور وہ منٹوں میں پوری کی پوری فوج کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ پوری کی فوج کو ختم کر سکے۔ اور جب وہ وہاں سے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو راستے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ محمد کی فوج نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا ہے، اور وہ اکیلا ہی پوری فوج سے لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ نیزے، تلواروں اور بھالے وغیرہ کی مدد سے اور ڈھال کی مدد سے پوری کی پوری فوج کو اکیلا ہی ختم کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کے ساتھی بہت حیران ہوتے ہیں، اور بلیڈ پوری کی پوری آرمی کو ختم کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لیٹ ہو گئے۔ اس بات کا جب ترکی کے بادشاہ یعنی محمد کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ ٹرانسلوینیا پر حملہ کیا جائے، یعنی کہ پھر سے 1,00,000 کی فوج بنائی جائے اور اس پر دوبارہ حملہ کیا جائے، اور ترکی 1,00,000 کی فوج لے کر ٹرانسلوینیا کی طرف مارچ شروع کر دیتا ہے۔ ترکی کا بادشاہ یعنی کہ محمد ٹرانسلوینیا پر حملہ کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ اسی دوران بلیڈ کی بیوی کو اس کا سچ پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ وہ ویمپائر ہے، لیکن وہ بتاتا ہے اسے کہ 3 دن تک اس نے اگر کسی کا انسان کا خون نہ پیا تو وہ پھر ویمپائر نہیں رہے گا اور دوبارہ انسان بن جائے گا۔ اس کی بیوی کو جب اس کی سچائی کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت ڈر جاتی ہے، اور پھر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا اور میں دوبارہ انسان بن جاؤں گا، بس تم ڈرو نہیں۔ اور پھر بلیڈ اپنی بیوی، بچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ فوراً محل جنگل کے پاس والے گرجا گھر میں چلے جائیں، تو وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں اسی گرجا گھر میں جانے کے جو جنگل کی دوسری طرف ہے۔ وہ جنگل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو محمد کی فوج کے کچھ لوگ ان پر حملہ کر کے ساتھی جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر محمد کے آدمیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن بلیڈ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور بلیڈ وہاں پر جیسے تیسے کر کے پہنچ جاتا ہے جلدی بلیڈ ان سب کو ایک ایک کر کے مارنے لگتا ہے، لیکن ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں، کوئی اور ہی چیز بن گیا ہے، یعنی کہ ویمپائر بن گیا ہے۔ فوج میں بلیڈ کا خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، وہ بہت ہی ڈر جاتے ہیں کہ بلیڈ کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ ہے، وہ انسانوں کا خون پیتا ہے اور انہیں مار ڈالتا ہے، اس سے بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں اس کا حل نکالتا ہے کہ وہ اپنی پوری فوج کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد بلیڈ نظر نہیں آئے، وہ ساتھیوں کو اور پریسٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بلیڈ اب انسان نہیں رہا، وہ ویمپائر بن گیا، اسے شیطان کہتے ہیں۔ بلیڈ کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے، تم سب لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اور میں ایسا جانور بن گیا اور تم اب مجھے مارنا چاہتے ہو۔
وہ سب مل کر اس کو مارنے کے لیے آگ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ خود کو جلدی جلدی ہیل کر لیتا ہے اور بچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے ویمپائر خون پیا ہے اور ویمپائر بن گیا ہے۔ بتاتا ہے کہ ترکی کی اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نے یہ زندگی چوز کی ہے، یعنی سلیکٹ کی ہے تم لوگوں کو بچانے کے لیے، بیوی بچوں کو، اپنے بچے کو، ورنہ تم سب کو وہ مار ڈالیں گے۔ محمد ٹرانسلوینیا پر 1,00,000 کی فوج سے حملہ کر دیتا ہے، لیکن ولیعڈ کے سپاہی اس کے مقابلے میں بہت کم تھے، اس لیے وہ بیٹس سے یعنی کہ چمگادڑوں سے مدد لیتا ہے، چمگادڑوں سے ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ چمگادڑیں ایک ایک سپاہی کو چن کر مار دیتی ہیں، بلکہ پوری کی پوری فوج کو۔ ولیعڈ اس کے بعد جو باقی فوج بنتی ہے ان کے لیے اپنی ویمپائر کی آرمی تیار کرتا ہے، یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو ہی ویمپائر بنا دیتا ہے، اپنا خون پلا کے یا کسی کو کاٹ۔ اسی دوران محمد کے کچھ فوجی چپکے سے اس کی بیوی اور بچے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو تو بچا لیتا ہے، لیکن اس کی بیوی کو وہ اوپر سے گرتے نہیں مرنے والی ہو جاتی ہے، وہ نیچے گر کے۔ ولیعڈ کا آج ویمپائر بننے کا یعنی کہ اور وہ اس دن کے بعد ویمپائر نہیں رہے گا، اور اس کی بیوی کو اس لیے وہ اسے کہتی ہے کہ میرا خون پی لو اور تم ہمارے بیٹے کو بچا سکے۔ پھر وہ بہت زیادہ روتا ہے اور دکھی ہوتا ہے، پورن وہ اپنی ہی بیوی کا خون پی لیتا ہے اور وہ ویمپائر بن جاتا ہے، اور اپنے بہت سارے ساتھیوں کو بھی بنا دیتا ہے ویمپائر، تاکہ وہ ان کی پوری فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ جیسے ہی ولیعڈ خون پیتا ہے اپنی بیوی کا یعنی کہ کسی انسان کا، تو وہ جانور یا مونسٹر یا جو ویمپائر تھا قید میں وہ وہاں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ولیعڈ کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے، وہ بیٹس اور مقدموں کی مدد سے دن میں ہی اندھیرا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ویمپائر دن میں چل سکیں اور انہیں کچھ نہ ہو۔ اس کے سارے فوجیوں کو مارنے کے بعد محمد کی طرف جاتا ہے، اور اس کے راستے میں جو بھی آتا ہے ولیعڈ جب محمد کے خیمے میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے پورے خیمے کو چاندی کے سکوں سے بھر رکھا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایک ویمپائر بن چکا ہے جو چاندی اور سورج کی دھوپ سے بچتا ہے، یعنی کہ وہ ولیعڈ اور محمد کے درمیان بہت ہی زبردست لڑائی ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں، وہ چاندی کے سکے پھینک کر مارتا ہے اور تلوار سے وار کرتا ہے۔ پھر آخر کار ولیعڈ یعنی کہ ولیعڈ ٹرانسلوینیا کا محمد کو مار دیتا ہے، اور پھر وہ باہر آ کے اپنے سپاہیوں سے پوچھتا ہے کیا کوئی بچا گیا؟ کوئی بچا نہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں بچا سوائے تمہارے بیٹے کے، کیونکہ وہ وحشی ہو گئے ہیں اور اس کے بیٹے کو بھی مارنا چاہتے ہیں۔ اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ جو اس کے بیٹے کو مارنے کے لیے ویمپائر آگے ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر بھالا دے کر اسے اوپر ٹانگ کے بہت ہی گندی موت مار دیتا ہے، جس سے باقی سب ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پریسٹ آتا ہے، وہی پریسٹ جو اس کے ملک کا ہے، اسے ویمپائر کے بارے میں بتایا تھا، اپنے بیٹے کو پریسٹ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ولیعڈ نے جب جو اندھیرا کیا ہوا تھا، ویمپائر دن میں چل پا رہے تھے، وہ اپنے میجک سے، جادو سے یا جیسے بھی بادلوں کو آگے سے ہٹا دیتا ہے، وہ سب کے سب مر جاتے ہیں، جس میں ولیعڈ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سارے کے سارے ویمپائر مر جاتے ہیں اور اس کا بیٹا اور وہ پریسٹ بچ جاتے ہیں۔ سارے ویمپائر اور ولیعڈ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو ٹرانسلوینیا کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہی پریسٹ آ کر اپنا تھوڑا سا خون ولیعڈ کے منہ پر پھینکتا ہے، اور ولیعڈ وہ خون پی کر پھر سے